بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کو ملجا، فقیروں کا ماوا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور پچھلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے قائد انقلاب یا داعی انقلاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب۔ اور اس میں ہم نے قائد کے حوالے سے بہت سی تفصیلی گفتگو، پچھلے پروگرام میں قائد پر گفتگو ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے کارکنان کی تربیت پر گفتگو ہوئی تھی۔ کارکنان سے مراد وہ جماعت ہے جو تیار ہونی ہے، چونکہ دنیا میں جماعت ہے تو دو ہی ہیں نا، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تو ان دونوں جماعتوں کی تربیت تو کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا نا۔ حزب اللہ کی تربیت کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ حزب الشیطان کی تربیت کر رہے ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کون کس کی تربیت کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور حزب اللہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کارکنوں کی جو تیاری ہو رہی ہے اور جو تیاری کروا رہا ہے، اس میں سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ ذہن سازی ہے، اس پر بات ہوئی تھی۔ اور مکی صورتوں کے حوالے سے شجاع صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ مکے کی ساری زندگی جو ابتدائی ایام ہیں سارے، اس میں کوئی کام نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ذہن سازی کی جائے، اور یہ ساری ذہن سازی کرنے کے بعد 313 کی ایک جماعت جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جو یہ سوچے بغیر دشمن سے بھیڑ گئی ہے جا کے کہ ہم 313 ہیں اور وہ تقریباً کئی ہزار ہیں، ہمارے پاس ہم بے ہتھیار ہیں، وہ صاحب ہتھیار ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے تو چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ میں نے اس لیے ریکیپ ذرا کم دیا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، آپ کو تو بہت کچھ یاد ہوگا۔ اچھا جی، جزاک اللہ خیراً۔ نہیں، آپ کو کافی کچھ یاد ہے جس سے مجھے کچھ یاد آ گیا۔ الحمدللہ، آپ کو کافی کچھ یاد ہے جس سے مجھے کچھ یاد آ گیا۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً۔ گزشتہ پروگرام میں تسلسل سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس عنوان کے تحت کہ جو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا، جہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ بدل گیا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے۔ اب آج کے قائدین کے لیے رہنمائی کیا ہے، ذمہ داران کے لیے رہنمائی کیا ہے، پھر اپنے زیر تحت ساتھیوں کو، ہم مقصد ساتھیوں کو، ہم کارکنان جنہیں کہا آپ نے فرمایا، ان کو کیسے ہم لیڈ کریں، کیسے لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ تو اس تعلق سے پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو ہوئی، اور ایک بات یہ آئی تھی کہ انسان کے کردار اور عمل کی اصلاح یا اس کی تربیت سے پہلے اس کی ذہنی اور فکری سوچ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ انسان کا جو جسم ہے، انسان کے جو اعمال ہیں، وہ اس کی فکر اور سوچ کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ تو افراد کی سوچ بدلے گی تو ان کا کردار بدلے گا، افراد کا ذہن تربیت یافتہ ہوگا تو ان کے اعمال بھی تربیت یافتہ ہوں گے، ذہن سازی عمدہ انداز سے ہوگی تو آگے کردار کی تربیت بہتر انداز سے ہو سکے گی۔ اس ضمن میں ہم نے یہ ذکر بھی کیا پچھلے پروگرامز کے تسلسل میں کہ مکہ مکرمہ کے 13 برس لوہے کی تلوار نہیں چلی، قرآن حکیم کی تلوار چلی ہے، اور اس قرآن حکیم کے ذریعے سے دلوں کو مسخر کیا گیا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں 4 اوصاف نبی اکرم علیہ السلام کے، 4 وظائف یا ذمہ داریاں نبی علیہ السلام کے بیان کی گئیں۔ آپ اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، احکام کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اس قرآن کو دلوں میں اتارا نبی علیہ السلام نے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان کی آبیاری فرمائی، اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ والے پروڈیوس کیے ہیں، اس قرآن کریم کے ذریعے سے وہ 313 جو نظر آ رہے ہیں ان کی اخلاقی سطح پر تربیت اور روحانی سطح پر تربیت اور فکری سطح پر تربیت اور ذہنی سطح پر تربیت، یہ مکے کے 13 برس ایک جماعت تیار ہوئی ہے۔ یہاں سے ہمیں بہت کچھ اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ کلام تو ہمارا اس تعلق سے رہا۔ پھر یہ بات کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو آیات عطا فرمائی ان میں
ایمانیات کا بیان زیادہ، اور بعد میں مدنی صورتوں میں جو احکامات عطا فرمائے، مدنی صورتیں جو عطا فرمائی مدنی دور میں، ان میں احکامات عطا ہوئے۔ تو حکم کے تقاضے اکثر کب آ رہے ہیں؟ جب ذہن بنا ہے، فکر بنی ہے اور ایمان کی آبیاری ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایک نفسیاتی سی بات ہے، جب تک آپ کا ذہن نہیں بنے گا آپ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کریں گے، آپ کا ریئیکشن کو عملی کچھ نہیں ہوگا۔ عمل کرنے کے لیے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کمیونیکیشن کا ہمارے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے ایک اطلاع آتی، خبر آتی ہے، خبر کے بارے میں آدمی جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن چاہتا ہے، وضاحت چاہتا ہے، صحیح، تفصیل بیان کروں کہ نا حکمت کے ساتھ تعلیم، تو اس کی تفصیل چاہتا ہے۔ جب تفصیل اسے مل جاتی پھر وہ کنویکشن پہ آتا ہے، یعنی یقین کرتا ہے اس کو، اچھا یہ بات صحیح، دین ریئیکٹ، یعنی سننے کے بعد پھر وہ رد عمل کرتا ہے۔ جب تک اس کے پاس خبر آتی ہے تصدیق کرتا ہے، اور جب تک اس کا ذہن نہیں بنتا، ایقان سے کہتے ہیں نا، ایقان نہیں ہوتا اس وقت تک عمل نہیں ہوتا۔ یہ یقین جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا ہی زیادہ مؤثر بھی ہوگا آگے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ صاحب کارکنان، اچھا آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ بھائی یہ کارکنان اور قائد یہ کوئی نئی سیاسی پارٹی بنانا ہے، سیاسی پارٹی قطعی نہیں بنا رہے ہم، نہ کوئی پارٹی بنا رہے ہیں، نہ الحمدللہ ہماری کوئی پارٹی ہے۔ اچھا یہ جو ترتیب ہے قرآن حکیم کی آیت کی، یتلو علیہم آیاتک کا، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور یزکیہم، کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ تزکیہ نفس، تو اگر تزکیے کے بغیر تعلیم دی جائے گی تو بے مصرف ہوگی۔ بالکل۔ قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے نا، سورہ الاعلی میں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پہلے تزکیہ ہے، پھر رب کے ذکر کا بیان، پھر نماز کا ذکر۔ عجیب بات، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، بس اس نے نماز قائم کی۔ بڑا پیارا شعر ہے نا، میں جو سربت سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اگر تزکیہ نہیں ہو رہا، باطن پاک نہیں ہو رہا، تو ذکر الہی میں بھی کوئی مالی منفعت مطلوب ہو جائے گی، نماز کے دوران میں بھی مالی معاملات کے اندر لگا ہوا ہوگا، معاش کے معاملات کے اندر لگا ہوگا، یکسوئی نہیں مل پا رہی ہوگی۔ تو تزکیہ پہلے، پھر اللہ کے ذکر کا بیان بھی آیا، پھر نماز کا تذکرہ بھی آیا۔ اور دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا، اور وہاں اللہ کی حاکمیت قائم ہوئی۔ تو اگر اللہ کی حاکمیت والا نظام لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انقلابی جد و جہد کرنا چاہ رہے ہیں، تو دنیا پرست قسم کے لوگوں سے یہ کام ہونے والا نہیں، دنیا کے طلبگار لوگوں سے تو یہ کام ہونے والا نہیں۔ جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہی قربانی دینے کو تیار ہوگا، جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہ کم پہ گزارا کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا، یعنی کم پہ گزارا کر لے گا۔ یہ وہ جو محنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی افراد سازی کی، یہ ہمیں مکے کے 13 برس میں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، آیات کی تلاوت اور تزکیے کا عمل اور احکام کی تعلیم اور حکمت کی باتیں سکھائے جانا۔ تزکیے کے بغیر، تزکیہ جو ہے اصل میں نفس کی تربیت ہے، میں اسے کہتا ہوں تہذیب کی صورت گری ہے۔ ایک خاص تہذیب ہوتی ہے، اس تہذیب کے ذریعے نفس کی صورت گری کرنا، تہذیب کی صورت گری جو ہے تزکیہ ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو اور اس کے بغیر تعلیم دی جائے تو وہ تعلیم جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی، اس کا فیض نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں بہت زیادہ تعلیم ہے لیکن اس کا فیض انسانیت کو نہیں پہنچ رہا، زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، لوگوں کو بے دریغ مار دیتے ہیں۔ ہم نے جدید تعلیمیں حاصل کی میں ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اس سے انسانیت کو نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے، فائدہ کم پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا، ہماری تہذیب کی صورت گری نہیں ہوئی۔ تو ہر استاد، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پرٹیکولر لوگوں کو، ہر آدمی جو ہے اسے فکر آخرت ہو کے اس کام میں لگنا چاہیے۔ مطلب کہ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے کہ مولوی یہ کام کریں، یا یہ صرف اساتذہ کا کام نہیں، اساتذہ یہ کام کریں۔ جو بھی درد دل رکھتا ہے اور جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور واپسی کے سفر کی پر یقین رکھتا ہے، اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے جس طرح ذہن اور فکر کی تربیت اور تزکیہ ضروری ہے، اسی طرح علم کا تزکیہ بھی ضروری ہے، اور پہلی وحی میں اسی کی تعلیم دے دی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام سے جس سے پیدا فرمایا۔ تو آج پڑھنے لکھنے کی بات بہت رہے ہیں، بہت پڑھ رہے ہیں، بہت پڑھ رہے ہیں، بہت 100% لٹریسی ہے جی، بہت پڑھ رہے ہیں، بہت ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریزلٹ سے پڑھ رہے ہیں جی۔ آپ کراچی کی ایک بڑی جامعہ سے آپ منسلک رہے، آپ کو اپنا دور یاد ہوگا،
آج جو بلڈنگوں کی تعداد وہاں پر ہے آپ کے دور میں تو نہیں تھی، ماضی کی میں بات کر رہا ہوں جی، جب آپ خود پڑھ رہے تھے پھر آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور اتنے مزید ادارے، انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ لیبس اور یہ سب نہیں تھے جی، اور پھر یہ گیجٹس، یہ اسمارٹ فون میرا رکھا ہوا ہے، آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے، جدید یہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی، یہ ریسرچ کی فیسلٹیز، ٹھیک ہے، اس قدر نہیں تھی. تو ہم کہہ رہے ہیں آج خوب پڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات زیادہ پڑھ گئے، تعلیم کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، ہو گئی نا. لیکن اس کے ساتھ جو قید لگائی تھی رب کے نام کی وہ بھول گئے. جو اس علم کا تزکیہ ہونا ضروری تھا وہ بھول گئے. اور علم والے کا تزکیہ بھی ضروری ہے. پہلے تو اسی کو کرنا. ہاں جی، علم بڑا اچھا ہے، علم والے کی نیت میں کھوٹ ہے، علم والے کی خواہشات میں کھوٹ ہے، علم والے کی عزم ارادوں میں کھوٹ ہے، تو یہ علم وہ غلط استعمال کر جائے گا. اور یہ بات ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں. آپ دنیا کے 50 بڑے، چلے 10 اٹھا لیں، 50 زیادہ ہو جائے گا، دنیا کے بڑے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، اور مملکت خداداد پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، ایک فراڈ بھی کسی جاہل نے نہیں کیا، پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، ویل ورسڈ، ویل کوالیفائڈ. تو وہ تعلیم تو ٹھیک تھی، کام آ جائے گی دنیا کے امور چلانے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. اور نیک نیتی کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے تو اجر مل جائے گا، ہم قائل ہیں. مگر علم والا، اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی تو وہ ویل ایکوپ تو ہو گیا، ایکسپرٹیز آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، ریسرچ آ گئی، علم آ گیا، فن آ گیا، کوالیفیکیشن آ گئی، ڈگری آ گئی، ریسرچ کے لیے ساری فیسلٹیز آ گئی، دماغ آ گیا، انٹلیکٹ آ گئی، مگر اندر کھوٹ آ گیا. تو اب وہ سارا علم، اخلاص نہیں آیا. ہاں، وہ علم جو ہے وہ مخلوق خدا کو لوٹنے میں استعمال ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا؟ واٹ از مسنگ؟ علم کا تزکیہ بھی ضروری ہے. اور پہلی وحی جو نبی علیہ السلام کو عطا ہو رہی، وہاں بھی یہ بات ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پہلی وحی آدم علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ عطا فرما کر اللہ زمین پر بھیج رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدایت جو میری ہدایت کے تابع ہوں گے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آج ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی. آپ مجھے بتائیے انسانیت کا خوف کم ہوا؟ ہدایت کے تابع نہیں ہے. ہاں، خوف کم ہوا، انسانیت کا خوف بڑھ گیا. بڑھ گیا. اندیشے بڑھ گئے، پریشانیاں بڑھ گئیں، مصائب بڑھ گئے، زندگی کی پیچیدگیاں بڑھ گئیں، سیکیورٹی کے رسکس بڑھ گئے. اس کا مطلب ہے خوف بڑھ گیا، کم نہیں ہوا. کیوں؟ خوب علوم و فنون میں آگے جا رہے، مگر وحی کی آنکھ سے دیکھنا، وحی کی تعلیم کی روشنی میں دیکھنا، ہدایت کے تابع ہونا، اور اس علم کا تزکیہ کر کے اس علم کو، فن کو، ٹیکنالوجی کو، ریسرچ کو تابع رکھنا ہدایت کے، اس کو ہم نے فراموش کیا. تو آج باٹم لائن رزلٹ کیا ہے؟ پڑھے لکھے ہیں سب سے بڑے فراڈ کرنے والے، ویل ورسڈ ہیں، ویل ایکوپڈ ہیں، مگر بیڑا غرق بھی قوموں کا کرنے والے. بڑی ٹیکنالوجی آ گئی مگر خدشات بڑھ گئے، اور سلامتی کے سوالات اٹھ گئے، سیکیورٹی کے رسک ہمارے بڑھ گئے. جی جی، کرائم بڑھ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیم کے پیچھے جو ہے وہ تزکیہ نفس نہیں تھا. اور یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک ڈرا بیک ہے جو ہاتھ ہو گیا ہے اور ہم نے خود کر لیا ہے، وہ یہ کہ ہماری تعلیم سے مذہبیات کو نکال دیا گیا ہے اور اخلاقیات کو نکال دیا گیا ہے. جب تک ہماری اخلاقیات کا تعلق مذہبیات سے ہے، جب تک ہماری اخلاقیات تعلیم کا حصہ تھی، ایتھیکل ویلیوز ہماری تھیں، جب سے وہ نکلی ہیں ہماری تعلیم سے، تو خالصتاً ہمارے پاس ایک معروضی تعلیم رہ گئی، جس سے ہم کہتے ہیں نا آبجیکٹو تعلیم. بس پڑھ لو، دیکھ لو، سبجیکٹو تعلیم کہیں نہیں. مطلب پڑھ لو، پانی ہے یہ H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے یہ پانی بن جائے گا، لیکن کبھی یہ نہ سوچو کہ یہ پانی پروڈیوس کون کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہزاروں منرل ہوتے ہیں، سینکڑوں، وہ کہاں سے آتے ہیں. تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. آج یہ ہے سبجیکٹو. بہت اہم بات ایک اور آپ کی طرف سے آئی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ذکر آیا. لے لیں؟ جی بالکل، ایک وقفہ لے لیں، پھر بات کرتے ہیں. اصل موضوع بدل گیا ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ بات ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہماری تعلیم جو ہے وہ اسلامک اورینٹڈ تعلیم نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، اسلامک اورینٹڈ تعلیم نہیں ہے. یعنی ہم جو ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق کے حوالے سے نہیں پڑھتے، صرف اقرا. اسکولوں پہ بھی ہم نے لکھا ہوتا ہے اقرا فلاں فلاں گرامر اسکول، اور ہم سمجھتے ہیں صرف اقرا کا لفظ لکھنے سے ہم بہت تعلیم یافتہ ہوں، ہم اسلامائز ہو گئے. اسلامائز ہو گئے. بلکہ ہم انگریزوں کے نام پہ اسکولوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، مرے ہوئے انگریزوں کے نام پہ لکھا ہوتا ہے اقرا جان ڈیوی اسکول. ہاں، میں بریک سے پہلے عرض کرنا چاہ رہا تھا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ذکر آتا ہے،
کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس کی خشیت اختیار کرنے والے علماء ہیں۔ اس کے ذیل میں اہل علم نے لکھا علم وہ علم ہے جو خشیت الہی پیدا کرے، جی بے شک، علم وہ علم ہے جو اللہ کی معرفت عطا کر دے، علم واقعتاً وہ علم ہے جو بندے میں خوف خدا پیدا کر دے، اور علم وہ علم ہے کہ جو بندے کے معاملات کو درست کر دے، بندے میں حلم آئے، عاجزی آئے، انکساری آئے، خوف خدا آئے، آخرت کی جواب دہی کا احساس آئے۔ یہ اصل علم ہے۔ بقیہ فنون ہے، ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ لی، ٹھیک ہے، آپ نے میس کمیونیکیشن کا آپ کا سبجیکٹ رہا، ضروری ہے جی، یہ سب فنون بھی ہیں۔ العلم تو ہدایت کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبر سے لے کر آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بنیادی تعلیم عطا کی وہ یہ ہے کہ تم سارے ان معاملات میں میری ذات کو اوپر رکھو، ہدایت کو اوپر رکھو، میرے حکم کو اوپر رکھو، میری یاد کو اوپر رکھو، جو چاہو سو پڑھو، جو چاہو سو کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر وہ اللہ کا ذکر ہٹ رہا ہے، اللہ کا نام ہٹ رہا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا بریک سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ کہ بائی لارج یہ علوم، یہ فنون، یہ ٹیکنالوجی، یہ ایکسپرٹیز، یہ انٹلیکٹ، یہ ریسرچ، یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے ڈسٹرکٹیو ہو رہی ہے، ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے لیے منفعت کا باعث بنتی۔ وہ منفعت کا باعث تب بنے گی جب وہ علم ہدایت کے تابع رکھی جائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد پر جو محنت کی ہے ان کو اللہ سے جوڑا ہے، سب سے پہلے وحی کی تعلیم ان کے دلوں میں جاگزی کی ہے، ایمان کی آبیاری ان کے دلوں میں کی ہے، تو وہ سب کچھ لوٹانے کو بھی تیار ہو گئے۔ حضرت بلال کے سینے پر بھاری پتھر ہے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہتے انگاروں پر لٹائے گئے، ان کی چربی پگھلتی ہے تو جو اس میں دیکھتے انگارے ہیں وہ بجھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور پوری پشت ان کی جل کر کالی ہو گئی تھی۔ حضرت بلال کے منہ سے جو ہے وہ خون کی الٹیاں نکل آتی تھی، مگر کیا شے ان کو مل گئی؟ وہ ایمان ملا کہ وہ جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس انداز سے وحی کی تعلیم کے ذریعے، ایمان کی آبیاری کے ذریعے ایک جماعت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تیار کی ہے جو سب کچھ لٹانے، جو آپ نے فرمایا تھا، سب کچھ لٹانے کے لیے، تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ یہ اصل میں ایک فکری تبدیلی ہے، اور یہ ایک تزکیہ ہے نفس کا، یہ ہماری تعلیم کا حصہ ہے، ورنہ اس کے بعد تعلیم وہی ہوگی جیسے ہم دے رہے ہیں، جیسے احساس ضیاء ہے نا کہ ہم تعلیم پہ تعلیم دیے جا رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں، صفر نکل رہا ہے۔ آج کی تعلیم پچھلے مقابلے میں زیادہ ہے، گلی گلی کوچے کوچے اسکولوں کا، ٹیکنالوجی کا، تعلیمی ٹریننگ کا ایک جال بچھا ہوا ہے، علم بہت ہے اور انسان پھر بھی تشویش میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ علم اسے کوئی فیض ظاہری نہیں پہنچا رہا، اس لیے کہ اس کی تہذیب کی صورت گری نہیں ہوئی، اس کی اخلاقیات، علم کے گرد اخلاقیات کی باؤنڈری ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ علم یہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ایک پانی بہتا ہوا آ رہا ہے، بڑے پریشر کے ساتھ ایک گلیشیئر جو ہے وہ پگھلا ہے، پانی آ رہا ہے، اگر دونوں طرف بند لگا دیے جائیں تو اسے محفوظ کر کے ڈیم میں بھیجا جا سکتا ہے جو بعد میں کام آ جائے گا، اور اگر اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے تو تو کھیت کھلیان تباہ کر دے گا یہ سارے کے سارے، اور ہمارے کھیت کھلیان اخلاقیات کے تباہ ہو جی، تو وحی کی تعلیم انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ ایک مغربی مفکر کہتا ہے ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا پرندوں کی طرح، ہم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، ہم نے سمندر کی تہہ میں جا کر مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، ہم نے آبدوزیں بنا لی، اوپر اڑ رہے ہیں، زمین کی تہہ میں سمندر میں تیر رہے ہیں، لیکن انسان بن کر زمین پر زندگی کیسے گزارے ہم نہیں سیکھ سکے۔ تو وحی کی تعلیم آ کر پابند تو کرتی ہے مگر انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، اور آج بحث یہی ہے کہ ہماری عقل معیار ہے یا وحی کی تعلیم اصل معیار ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے عقل استعمال کرو اپنی اوقات میں رہ کر، مگر اس کو اللہ کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرو گے تو عقل کا یہ استعمال بھی بجا اور تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں وحی کو دیس نکالا دیا گیا اور وحی کی تعلیم کو سیٹ اسائڈ کیا گیا، آج آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، ایڈوانس کنٹریز ہیں، ایسے ممالک ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز جنہیں کہا جاتا ہے، بڑی خوشحالی ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن وغیرہ ہیں، ان میں دنیا میں سب سے زیادہ جو پر کیپٹا انکم ہے یعنی فی کس آمدن، ان ملکوں میں خوشحالی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، مگر سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ممالک میں ہو رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر یہ مادی ترقی ہی اصل شے ہے اور تمہاری پر کیپٹا انکم فی کس آمدن دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی،
لٹریسی ریٹ 100% ہو رہا ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ، بے روزگاری کا جو ریشو دنیا میں سب سے کم ہے ان ممالک میں، تو خوشحالی تو اپنی انتہا پر ہے، تو پھر خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہی ممالک ہیں جن میں نفسیاتی امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سمتھنگ از مسنگ، جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ ہے وہی کا لنک. ہمارے اندر حالات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں جن کو معراج سمجھا جا رہا ہے دنیا کے اندر خوشحالی کا، ان کے یہاں خودکشیاں سب سے زیادہ، ان کے یہاں نفسیاتی امراض سب سے زیادہ. واٹ از مسنگ؟ وہی کا لنک مسنگ ہے. اور پہلی دن سے جو تعلیم عطا ہو رہی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا فرمایا. یہ تعلیم اگر چینلائز کرے گی وحی کی تعلیم، تو ہمارے علوم اور فنون وہ بائی لارج انسانیت کے لیے باعث خیر ہوں گے، نہ کہ باعث شر. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سحر کر نہ سکا. مریخ پہ چلے جائیں، چاند پہ چلے جائیں گے، ہم دنیا کو مسخر کر لیں گے، تسخیر کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن ساری دنیا کی نگاہوں میں تو رہتے ہیں آپ. ایک ذرا دیر کو خود اپنی نظر میں رہیے، سب کچھ مسخر کر لیں گے، آپ کا اپنا کیا بنے گا؟ صحیح بات ہے نا، ہمارا اپنا کیا بنے گا؟ اصل میں یہ کہ ہمیں یہ احساس سود و زیاں ہی ختم ہو گیا ہے نا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا والی ماں، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم کبھی اس پہ سوچتے بھی نہیں کیا ہو گیا. جی. اور دیکھیے کیسے کیسے عجیب پہلو سامنے آتے ہیں. کتوں کی فکر ہے، بلیوں کی فکر ہے، چڑیوں کی فکر ہے، اس لیے کہ اصل فکر ہے نہیں نا. ہاں کووں کی فکر ہے. اور انسانیت کو مارے جا رہے ہو. بہترین ٹیکنالوجی کے حامل ہو، بہترین وسائل کے حامل ہو، ترقی یافتہ ممالک کے لسٹ میں تم شامل ہو. کبھی کہیں 25 لاکھ شہید کر دیے، کہیں 20 لاکھ شہید کر دیے، کہیں 1 کروڑ لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا. شام، عراق، افغانستان، جی فلسطین، اگر آپ پچھلے 70-80 برس کی تاریخ اٹھا لیں، 1 کروڑ سے زیادہ، بلکہ 1 کروڑ تو شام اور کچھ 1-2 علاقوں کو ملا لے، ماضی قریب کی بات ہے. عجیب بات ہے، یعنی ایسے بے گھر کیا جائے لوگوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور ان کے لاشوں کے لاشیں گر جائیں. اور یہ سب بم چلانے والے، بمبارڈمنٹ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دنیا کے ترقی یافتہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ. تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تو بھائی اگر یہی تعلیم اصل تھی تو یہ بیڑا غرق ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی کا یہ استعمال، یہ میسیکر کا معاملہ، یہ بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کا معاملہ، اور پڑھے لکھے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ یہ کام کر رہے ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے something is missing. اور ہمارا عقیدہ کہتا ہے that missing link is the وحی. وہ وحی اور ہدایت کو فراموش کرنے کے یہ نتائج جو سامنے آ رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو عظیم ترین انقلاب کو برپا کرنے والے قائد انقلاب ہیں، بلکہ اولاً حضور اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. اور آپ کا یہ پہلو کہ آپ نے عظیم ترین انقلاب برپا کیا، آپ نے بھی بندوں کو رب سے جوڑا ہے، بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی وحی کی تعلیم سے جوڑا ہے، ہدایت کی تعلیم سے جوڑا ہے. یہ کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اصل میں آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم تو بہت ہے، لیکن معرفت ذات بھی نہیں ہے، معرفت رب کائنات بھی نہیں. جسے اپنی ذات کی معرفت حاصل ہو، اسے لا محالہ اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اگر اصل علم اس کے پاس ہے. عرفان ذات ہی تو اصل مسئلہ ہے کہ مجھے پتہ چلے میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، کیسے ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جاؤں گا، کیوں پیدا کر دیا گیا بھائی. تو جب یہ اپنی ذات کا معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر خود بخود ہی رب کائنات کی معرفت ہے. یہی اصل علم ہے. بالکل. انسان کو انسان بنانے والی شے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور ہدایت کی تعلیم کو قرار دیا، اور اس کے لیے پیغمبروں کو بھیجا علیہم السلام. پیغمبر یہ سکھانے نہیں آئے کہ بلڈنگ کیسے بنانی، پل کیسے بنانے، ہاں جی ہاسپٹل کیسے تعمیر کرنا ہے، یہ تم خود کر لو گے. پیغمبر یہ بتانے کو آئے کہ سب جب کرو گے تو کس طرح صحیح انداز سے کر سکو گے، انسان کیسے بننا، انسان کیسے بنو گے، اور یہ سب کچھ انسانیت کی فلاح کے لیے کیسے استعمال ہوگا. پیغمبر یہ بتانے کو آئے، اور یہ بھی بتانے کو آئے تم ہو ادھر لیکن جانا تمہیں ادھر ہے. تم بھیجے ادھر گئے ہو مگر ادھر کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہو. اور یہی مکے کے 13 برس حضور نے محنت فرمائی، ایمان کی محنت، جس کو ہم بار بار بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو بنیادی کام ہے کرنے کا، اسلامی قائد جو بھی ہیں، جس میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی قائد ہیں. یہ جو قائد ہوتے ہیں ان کی 3 بنیادی رد عمل ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے. مثال کے طور پر سب سے پہلا رد عمل جو ہے ایمان ہوتا ہے.
دوسرا رد عمل جو ہے وہ کفر ہوتا ہے، اور تیسرا رد عمل جو ہے وہ منافقت ہوتا ہے۔ ان تین پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اور ان کی بنیادوں کے حوالے سے یہ سیرت سازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی بنیادی کام ہے اساتذہ کے کرنے کا۔ جی، یعنی ہمارے ناظرین اور ہم سب کی آسانی کے لیے کہ رد عمل سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گہری نظر رکھنا ایمان پہ ہاں اور کفر پہ اور منافقت پہ۔ ہاں، یعنی پیغمبر جو دعوت پیش کریں گے اس دعوت کے حوالے سے تین قسم کے رد عمل سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ ماننے والے ہوں گے، کچھ لوگ کھل کر انکار کرنے والے ہوں گے، اور کچھ بین کی کیفیت رکھنے والے مفاد پرست قسم کے لوگ ہوں گے جن کو منافقین کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور سیرت کا مطالعہ ہمارے سامنے ہو، اور دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے دعوت دینا شروع کی تو کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ درمیان میں رہنے والے، تو یہ ایمان اور یہ کفر اور یہ نفاق، یا ایمان والے، کفر کرنے والے اور نفاق اختیار کرنے والے، اصل میں تین قسم کے گروہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی دعوت کے پیش کیے جانے کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ذرّی زمانہ ہے اس کائنات کے عہد، ذرّی عہد ہے آپ کا، آپ خود موجود ہیں، خود قیادت فرما رہے ہیں۔ تین چیزیں موجود تھیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو منافق تھے۔ یہ معاملہ قیامت تک ہر معاشرے میں جاری رہے گا، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ لوگ کفر کریں گے اور کچھ لوگ منافقت۔ قائد انقلاب جو بھی ہوگا، جس دور کا بھی قائد ہوگا، اسے ان تینوں معاملات پر گہری نظر رکھنی ہوگی، جی، تب جو ہے انقلاب کے نکام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ جی، یہ تین گروہوں کا ذکر ہے نا، مجھے یاد آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یاد آ گئی بات۔ ان کا ذکر قرآن پاک کے بالکل شروع میں ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس کے پہلے دو رکوع، ان رکوع میں متقین کا ذکر آتا ہے، کافرین کا ذکر آتا ہے، اور منافقین کا ذکر آتا ہے۔ تو البقرہ کے اگر پہلے دو رکوع کا مطالعہ کریں تو پہلے رکوع میں متقین کا ذکر ہے، الذین یؤمنون ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرما اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہر وحی جو نبی علیہ السلام سے پہلے آئی اور جو حضور پر نازل ہوا آخری کلام اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی غالباً اور آج بھی شاید آپ نے ابتدا میں ایقان کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ ایمان اور ایقان میں ایک تھوڑا فرق ہے۔ ایمان ایک اسٹیج ہے، ایقان اس کی گہرائی والی اسٹیج ہے۔ یؤمنون بالغیب تو آیا غیب پر ایمان، لیکن آخرت کے بارے میں ذکر ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات، ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ امپیکٹ ڈالتا ہے، ہمارے عمل پر جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ آخرت پر ایمان ہے۔ جتنا آخرت کا یقین ہوگا، معاملات اور کردار اور اعمال درست ہو جائیں گے، اور جتنا آخرت کو ہم فراموش کریں گے اتنا بگاڑ پیدا ہوگا۔ خیر، تو پہلا گروہ ایمان والوں کا، دوسرا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، جو لوگ ایمان لائے ان کے حق میں ہے، برابر ہے آپ ان کو انذار کریں نہ کریں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ کافرین ہیں، کون؟ ابو جہل اینڈ کمپنی جیسے لوگ جنہوں نے تکبر اختیار کیا، تعصب اختیار کیا۔ یہ ان کو نبوت کیسے مل گئی؟ اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم ہی پسند آیا جو یتیم رہے ماضی میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، استغفر اللہ۔ اللہ کو کوئی بڑا سردار نہیں ملا، ابو جہل جیسے لوگ کہتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ تکبر، تعصب، حسد کے اندر مبتلا لوگ، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اس دعوت حق کی مخالفت کی۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ابو جہل کو کلمے کا مفہوم صحیح سمجھ آ گیا تھا کہ اس کلمے کو ماننے کا مطلب ہے بڑا وہ ہے، میری بڑائی ختم، میری چودراہٹ ختم، میری سرداری ختم، میری منمانی ختم، سرنڈر کرنا نا، ہاں میری منمانی ختم، میرے مفادات ختم، جو میں نے غلام بنا کر لوگوں کو مال چوسا، ان کا خون نچوڑا ان کا، اور لوگوں کو غلام بنا کر اپنے زیر تحت رکھ کر میں جو چودراہٹ کر رہا ہوں یہ تو ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل قتل ہوا ہے بدر کے موقع پر، 70 کافر قتل ہوا، یہ بھی قتل ہوا۔ اس اسلام کے نظام اور عدل کے نظام کی مخالفت پر جان دے دی، یہ کھلا پکا کافر ہے۔ اگلا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ عجیب مقام،
البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، لوگوں میں سے کچھ ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، دعویٰ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے منافقین، مگر دل سے لم تؤمن قلوبہم، ایک اور جگہ قرآن پاک کہتا ہے ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اور منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہتے تھے، قتال سے جی چراتے، انفاق کرنے سے جی چراتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے کی بات آ جائے جی جو ہے وہ چراتے تھے اور بہانے کرتے تھے، فرار اختیار کرتے تھے۔ تو یہ منافقین ہیں کہ جو منافقین کفار سے بھی بنا کر رکھتے تھے، قالوا آمنا، جب مسلمانوں کے پاس آتے ہم تو ایمان لائیں، اور جب کافروں کے پاس ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ دونوں سے کیوں بنا کر رکھتے ہیں؟ اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے جو ہم تو تمہارے ساتھ، اللہ مال غنیمت دو، اور کافروں کو اگر کوئی فتح مل جائے مثال کے ہم تو تمہارے ساتھ تھے بھائی، دیکھا ہم نے تمہیں بچا لیا مسلمانوں سے۔ تو یہ مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، یہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ اپنے مفاد کا غلام ہوتا ہے، یہ ہر ایک سے بنا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تین رد عمل، جب دعوت توحید حضور نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انقلابی دعوت حضور نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب انقلابی نظریہ حضور نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ کو تو سمجھ آ گئی اور آخرت کے طلبگار بن گئے، جیسے کہ سیدنا بلال جیسے لوگ جان دینے کو تیار ہیں، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ نمبر 2 کافرین ہیں کہ جن کو سمجھ آ گئی کہ اس کلمے کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارے مفادات، ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے، انہوں نے اس کلمے کی مخالفت پر جان دی ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے بین کا آستین کے سام جنہیں کہا جائے گا منافقین کا، کہ جو اسلام قبول لو کرتے مگر دل کی گہرائیوں سے نہیں مانتے، اور وہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے مفاد پرست ہوتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں سے بھی ادھر کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے مفاد کے یہ غلام ہیں، یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوا کرتے۔ آج بھی اگر جب کبھی انقلابی دعوت پیش کی جائے گی تو 3 قسم کے رد عمل آئیں گے۔ واقعتاً اگر دعوت انقلابی دعوت ہوگی تو کوئی ڈو اینڈ ڈائی والے ہوں گے افراد، وہ فوج میں بھی سکھایا جاتا ہے، ڈو اینڈ ڈائی ڈونٹ آسک وائی، پوچھو نہیں بس دے دو قربانی جان کی۔ اور کچھ ہوں گے جو ڈٹ کر مخالفت کریں گے، نہیں شریعت اگر آ گئی تو ہمارے تو مفادات پر ضرر پڑ جائے گی۔ یہ جو ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، گردنیں کاٹ کر پیسہ بناتے ہیں، بقول اقبال کے کہ منہاریوں اور کسانوں کے وجود میں سے خون کشید کر کے راتوں کو شرابیں جو پیتے ہیں ظالم قسم کے لوگ، ان کے مفادات کو ضرب پڑتی ہے عدل کے نظام سے، ایسے لوگ آگے بڑھ کر شریعت کی مخالفت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور کچھ مفاد پرست قسم کے لوگ ہوں گے، ان سے بھی بنا کر رکھو، ان کو پلڑا بھاری ہو جائے، ان کا پلہ بھاری ہو جائے ان کا، اور ان کو کچھ کامیابی مل جائے تو یہاں سے بھی مفاد لو، اور اگر ان کو کامیابی مل جائے، ان کا کچھ پلہ بھاری ہو جائے تو ان سے اپنے مفادات جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ہمارے معاشرے میں یا کسی معاشرے میں جب کبھی کوئی واقعتاً انقلابی دعوت اٹھے گی تو یہ 3 قسم کے رد عمل سامنے آئیں گے۔ اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں، دنیا کے کسی معاشرے میں بھی اگر ایسا انقلاب لانے کی کوشش کی جائے گی یہی ہوگا، چونکہ یہی طریقہ ہے اور یہی اس ساری صورتحال کی اصل ہے۔ یہ جو شجاع صاحب نے کہا تھا کہ ایمان الگ چیز ہے، ایقان الگ چیز ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کسی چیز کو مان لینا، کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، اور ایقان کا مطلب ہے اس چیز پہ یقین بھی کرنا۔ ضروری نہیں میں جس چیز کو مان رہا ہوں اس پہ یقین بھی کر رہا ہوں، مان لی آپ کی بات، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا میرا دل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو ایقان، اور ہمارے یہاں یہ جو ساری دنیا ہم میڈیا پر بیٹھے ہیں، ذرا میڈیا کے حوالے سے گفتگو کرنا، یہ جو آپ ایڈورٹائزنگ دیکھتے ہیں نا دن رات، اشتہار بازی ہوتی ہے چیزوں کو، تو اس میں جو سب سے مشکل وہ بنیادی کمی ایڈورٹائزنگ سائیکالوجی کہلاتی ہے۔ جو کام کیا جاتا ہے وہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں یقین پیدا کرنا، کیا اتنا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اتنا کہ ہمارا دل اسے مان لیتا، ہم بے ساختہ جا کے اس کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں چیز دے دو، اتنا یہ ہے ایقان۔ آپ گئے، آپ نے کہا جی فلاں چیز نہیں فلاں چیز دے دو، نام لے کے کہہ دیا فلاں چیز دے دو، یہ ہے یقین کہ نہیں ایسا ہوتا ہوگا۔ ہم کتنی حالانکہ مال کی محبت ہوتی ہے نا، آدمی جب جیب سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے پیسہ 100 مرتبہ سوچتا ہے، لیکن یہ اشتہار بازی کے ذریعے ہمیں ایسا کر دیا تھا، ہم سوچتے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ لو دے دو، یہ ہے ایقان۔ بالکل، اور جس کو آپ نے فرمایا کہ اس ایڈورٹائزمنٹ کی ایک سکسیس یہ ہے کہ بے اختیار آپ کی زبان پر اس پروڈکٹ کا نام آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک بات کہتا ہوں، ناظرین کو پتہ بھی ہوگا، بچوں کو ڈائپرز پہنائے جاتے نا،
لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہے جب ہم دکان پر لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم لفظ ڈائپر استعمال نہیں کرتے, وہ پرٹیکولر نام لیتے ہیں. ہاں اچھا وہ آپ نے بھی نینے من مشہوری ہو جائے گی. نہیں وہ مشہوری نہیں, وہ ہم برانڈ کا نام لیتے ہیں. ایگزیکٹلی برانڈ کا نام لے رہے یہ برانڈ امیج کہلاتا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اس قدر وہ یقین اس پر ہو جاتا ہے, اور انتہائی ادب کے ساتھ ہم لوگ اتنے برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی ہر چیز ٹیگ والی چاہیے, حتیٰ کہ ناظرین کرام انتہائی ادب کے ساتھ, کیونکہ یہ حرکت اس قدر آگے بڑھ گئی, اس لیے جملہ کہنا پڑ رہا ہے جو میں 10-15 سال سے کہہ رہا ہوں. ہم اتنے برانڈ کانشیس ہو گئے کہ انڈر گارمنٹس بھی جی ہمیں برانڈڈ اور ٹیگ لگے ہوئے چاہیے, جسے کوئی نہیں دیکھتا, جسے ہم بھی نہیں دیکھتے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم برانڈ ورشپرز ہو گئے, ہم برانڈ کے پجاری ہو گئے. یہ اصل میں ایڈورٹائزنگ کی معجزہ نمائی ہے. مجھے معاف کیجئے جملہ میں کہہ رہا ہوں, معجزہ نمائی ہے. یعنی جو پیچھے پس منظر میں جو لوگ ایڈورٹائزر بیٹھے ہیں, یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو میرے ذہن کو, میری سوچ کو, میرے یقین کو بالکل کیپچر کر لیتے ہیں. مجھے انہوں نے بالکل ہیپنوٹائز کیا ہوا ہے. میں جو نا عامل معمول والا, وہ عامل اور میں معمول ہوں. اس نے کہا گھوم جاؤ, میں گھوم گیا. اس نے کہا اٹھ جاؤ, میں اٹھ گیا. اس نے کہا یہ لے لو, میں نے وہ لے لیا. تو یہ معاملہ آپ ذرا دیکھیے کہ جب دنیاوی معاملات میں یہ سارے اتنے شدید ہو سکتے ہیں, تو اخروی معاملات میں ایقان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پھر کام نہیں چلتا. اور خاص ایقان کدھر آ رہا ہے؟ آخرت کے تعلق سے. اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کر لیں. کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ سود حرام ہے؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ رشوت منع ہے؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ ڈنڈی مارنا روپے پیسے میں کسی اور معاملے میں منع ہے؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ حرام مال جہنم میں لے جانے والا ہے؟ پھر یہ ساری حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے. یقین نہیں, واپسی کا یقین نہیں ہے, واپس ہو کے پیش ہونے کا یقین نہیں ہے. جی یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یقین نہیں کہ کل پیشی ہوگی, یقین نہیں کہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے, یقین نہیں کہ باطن ظاہر سب میرے رب کے علم میں ہے. اس لیے آج سارا بگاڑ و فساد ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ یقین عطا فرمائے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے, اس کے بعد ہم سب کو. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کی حدیث جو ہے وہ ہدیہ کروانی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, اور یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ عارضی نہیں دائمی زندگی کی فکر کی جائے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.